میرے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تلاوت قرآن مجید اور اسلامی واقعات پر مبنی کہانیوں کا چینل۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے جہالت کی طریقوں سے نور اسلام تک کا سفر۔ تو کہانی میں جانے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے موضوع گفتگو کی طرف۔ سمرقند تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ آسمان پر کوئی تارا نظر آتا تھا، نہ زمین پر کوئی چراغ۔ تمام لوگ سو چکے تھے۔ اس عالم میں صرف ایک شخص جاگ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں یہ شخص اپنے گھر سے نکلا اور دائیں بائیں جھانکے بغیر سیدھا کسرہ عمارت کے پاس چلا گیا۔ اس نے مال پر ایسی قاہرانہ نگاہ ڈالی کہ اگر اس میں انگارے ہوتے تو یہ محل خاکستار ہو جاتا۔ اس نے قدم تیز کیے اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شہر سے نکل کر درختوں کے ایسے جھنڈ میں داخل ہو گیا جہاں وحشی درندوں اور خونخوار جانوروں کی دہشتناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جنگل خوفناک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ درختوں کے جھنڈ اور رات کے گٹاٹوپ اندھیروں کی وجہ سے آنکھوں بڑی چیزیں بھی پوری طرح دکھائی نہ دیتی تھیں، مگر یہ آدمی خطرناک منظر سے بے پرواہ ہو کر منزل مقصود کی طرف گامزن رہا۔ اگلا مقام اس سے بھی زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ اس پتھر کے پاس پہنچا جو مندر کے پہلو میں تھا تو ہیبت کی وجہ سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر اتنا خوف طاری ہوا جو عام لوگوں پر خوفناک درندے دیکھ کر بھی نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ نہ تھا کہ یہ شخص کوئی بزدل انسان یا نوعمر لڑکا تھا، بلکہ اس جری اور دلیر شخص کے دل میں بچپن سے ہی مندر کے ہیبت ناک توہمات بٹھا دیے گئے تھے اور یہ انہی توہمات میں پروان چڑھا تھا۔ چنانچہ یہ مندر کی مخفی قوتوں اور اسرار و رموز سے اتنا خائف تھا کہ میدان جنگ کی سنسناتی ہوئی تلواروں کا خوف اس مقابلے میں ہیچ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس مندر میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس میں تو صرف وہی کاہن داخل ہو سکتا تھا جو نفس کش ریاضتیں کر کے اور زبردست قسم کی مشقتیں اٹھا کر رشی بن چکا ہو، اور جو شخص رشی بن کر اس میں داخل ہو جاتا وہ دنیا کی رونق اور اس کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا تھا۔ مندر کا خوفناک منظر۔ چنانچہ یہ جری اور شجاع شخص روتوں کے خوف سے قدم آگے نہ بڑھا سکا۔ کچھ عرصہ کھڑا رہنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اندھیرے میں بڑے سر والی ڈرونی شکل دکھائی دی جس کی داڑھی وسیع و عریض اور لمبے لمبے بال تھے۔ یہ اسے دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن جب اس نے اس کا نام لے کر انسانی آواز میں اسے پکارا تو یہ سمجھ گیا یہ مندر کا دربان ہے اور مجھے لینے آیا۔ یہ اس کے پیچھے چل پڑا، لیکن اس کا دل آنے والی منظر سے دھڑک رہا تھا۔ دربان اسے اپنے ہمراہ ایک طویل ترین سرنگ میں لے گیا جس کے دونوں اطراف میں تانبے کے منکش چراغ روشن تھے اور ان سے نیلی رنگت کی روشنی نکل کر دیواروں کے پتھروں پر رقص کر رہی تھی۔ اس سرنگ میں ان دیوتاؤں کی ہیبتناک تصویریں رکھی ہوئی تھیں جن کی آنکھوں سے سرخ شعلے نکل رہے تھے۔ یہ آنکھیں بڑے بڑے نڈر لوگوں کے دل دہلا دیتی تھیں۔ سرنگ کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن میں جب کبھی ہوا پورے زور سے داخل ہوتی تو ایسی آوازیں نکلتی کہ سننے والوں کو بہرا کر دیتی تھی۔ یہ دونوں چلتے چلتے ان رشیوں کے پاس پہنچے جنہیں کبھی کبھار بادشاہ ہی دیکھ سکتا تھا، اور سارے حکمران ان کی بات رد نہیں کر سکتے تھے۔
مباد ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آن پڑے، یہ آدمی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے ارد گرد دیکھتا نہ نظر پھیر کر پروتوں کو دیکھتا، البتہ ان کی باتیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی اور یہ انہیں ایسے سن رہا تھا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے نظریں جھکائی، اندازہ لگایا کہ ان میں سے ایک پروت سمرقند کا ماضی یاد کر رہا اور اہل وطن کی بدعمالیوں پر آنسو بہا رہا ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی طرح ناگہانی آفات کی طرح آئے اور انہوں نے سمرقند کا تاج و تخت الٹ دیا۔ اب ان کے نکلنے کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں اور سوائے ترکش دان کے آخری تیر چلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اس قوم کا حکمران بڑا عادل و منصف مزاج ہے۔ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجیں جو اسے ہماری شکایت سے آگاہ کرے، پھر جو ہو سو ہو، اور ہم نے تجھے تیری جرأت و شجاعت اور عربی زبان میں مہارت کی وجہ سے منتخب کیا ہے، کیا تو راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پروت نے کہا دیوتاؤں کی توفیق سے روانہ ہو جا۔ یہ آدمی مندر سے نکلا، فخر کی وجہ سے اس کا سر بلند تھا، اب اس کے پاؤں زمین پر اور دماغ آسمانوں پر پرواز کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اڑ کر دمشق چلا جائے۔ اسے رات کا اندھیرا روشنی نظر آنے لگا، کیونکہ اس کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ بڑے پروت سے ہم کلام ہوا، اور یہ ایسا اعزاز تھا جو شاید ہی کسی کو نصیب ہوتا ہو۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب سمرقند کی آزادی اس کے بائیں ہاتھ میں ہے۔ وہ فرط شجاعت میں تمنا کرنے لگا، کاش وہ مجھے اسلامی فوج سے ٹکرا جانے کا حکم دیتے، لیکن یہ اس کی خیام خیالی تھی۔ سمرقند کی حیثیت اسلامی سلطنت کے مقابلے میں اس خاک کی جڑ کسی تھی جو سمندر کی تہہ پر پنجہ جمانا چاہتا تھا، تو سمندر کی ایک موج اسے بہا کر کہیں سے کہیں لے جائے۔ حیران کن مسافر، چنانچہ یہ آدمی ذات سفر لے کر چل پڑا۔ دن اور رات، ہفتے اور مہینے مسلسل سفر کرتا رہا۔ سمرقند سے بخارا، بخارا سے بلخ، بلخ سے ہرات، ہرات سے قزوین، قزوین سے موصل، موصل سے حلب، حلب سے دمشق۔ سفر ختم ہونے کو آتا ہی نہ تھا۔ سب ریاستیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، سرسبز و شاداب زمینیں، تہذیب و تمدن کے عجیب و غریب نمونے، چاروں طرف رونق ہی رونق، پرشکوہ عمارتیں، بلند و بالا محلات، وسیع و عریض شاہراہیں، حسین و جمیل انسان، با پردہ اور حیادار خواتین، مختلف رنگتوں کے پہاڑ، ہزاروں باغات، مختلف اقسامات کے میوہ جات۔ وہ دیکھتا چلا جا رہا تھا، مگر یہ عجائبات ختم ہونے کو نہ آتے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے سمرقند کی عظمت ایچ نظر آنے لگی۔ سمرقند کی حیثیت جین و ایران کے مقابلے میں کیا تھی، جنہیں پہاڑوں کے درمیان آباد مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے دکھا دیا تھا۔ مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے کہ جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دانے ہاتھ سے حرکت دی تو اس نے خالد بن ولید، مسنہ بن حارثہ، سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ اجمعین اور محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، طارق بن زیاد، عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن بن داخل اموی جیسے بے مثال جرنیل پیدا کیے، جنہوں نے سرکش حکومتوں کے تخت الٹ دیے۔ پھر اس صحرائی زمین نے شام و عراق، ایران اور خراسان کو پسماندگی سے نکال کر بام عروج پر پہنچا دیا۔ بے دین حکمرانوں کی فتوحات سے ملک اجڑتے رہتے تھے، جبکہ اسلامی حکومتوں کی فتوحات سے دنیا آباد ہوتی چلی گئی۔ دمشق میں داخلہ، بالآخر وہ دمشق پہنچا۔
اور اسے پہلی نظر سے دیکھ کر یوں چونک پڑا جیسے نیند سے بیدار ہوا۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے بادشاہوں کی ملاقات کے تصور سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ دمشق ہے، مسلمانوں کا دارالحکومت، جلال و جمال کا دل فریب، دارالسلطنت، دولت و ثروت کی کان، تقوی اور شرافت کا گہوارہ۔ یہیں سے ایسا فرمان جاری ہوتا ہے کہ جس کے سامنے دمشق سے سمرقند اور سمرقند سے سپین تک کے عمراء کی گردنیں جھک جاتی ہیں، اور یہیں وہ مرد حکمران بستا ہے جس کے سامنے قیصر روم، کسریٰ ایران، سکندر یونان، خاقان چین کی عظمتیں نقش برآب ہو گئیں، اور جس کی بات کو چین کے کہساروں سے لے کر بحر ظلمات تک ٹالنے والا کوئی نہیں۔ دل میں خیال آیا کہ اس حکمران تک رسائی کیسے حاصل ہوگی۔ مسافر ہوں، پہلے کبھی یہاں بھی نہیں آیا، نا امیدی پیدا ہوئی۔ رات گزارنے کے لیے ایک صحرائے میں ٹھہرا۔ صبح ہوئی تو خوبصورت جوڑا زیب تن کیا اور خلیفہ کی ملاقات کو نکلا تو کسی آدمی سے خلیفہ کے متعلق پوچھتے ہوئے دہل گیا۔ اسے خیال آیا کہ نصف خطہ ارض کے حکمران سے ملنا جو یہ شیر لانا ہے۔ اسے یاد آیا کہ دنیا کے بادشاہ کس طرح کسریٰ ایران کے سامنے لرزاں ترساں کھڑے رہتے ہیں۔ وہ ماس، شعبے اور ناپسندیدہ جملے کی بنا پر ان کو درندوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس نے اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر خلیفہ سے ملاقات کا خیال دل سے نکال دیا اور سوچنے لگا کہ جان گنوا کر ملک کی آزادی میرے کس کام۔ انہی سوچوں اور گھبراہٹوں میں گم ادھر ادھر گھومتا رہا۔ جب کسی پر شکوہ محل کے سامنے سے گزرا تو رونق اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اسے خلیفہ کا گھر خیال کر کے ششدر و حیران رہ جاتا اور ملاقات کے تصور سے دل بیٹھ جاتا۔ چلتے چلتے اس کے سامنے ایک وسیع و عریض اور عالی شان عمارت آ گئی جس کا دروازہ بلند و بالا اور بہت چوڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں دو لمبے لمبے مرین ستون تھے جن کے نقش و نگار اور بیل بوٹوں کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بے شمار لوگ اس میں آ جا رہے ہیں اور کوئی روکتا ٹوکتا نہیں، چنانچہ یہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ اندر جا کر خوبصورت وسیع و عریض صحن اور جھیل کو دیکھ کر پہلے سے زیادہ حیران ہو گیا۔ اس جھیل میں پانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور سورج کی کرنوں نے اسے وہ حسن بخش دیا تھا جو بیان سے باہر ہے۔ آگے جا کر دیکھتا ہے کہ ہزاروں افراد مختلف کاموں میں مصروف ہیں، کہیں کوئی اٹھتا ہے کوئی بیٹھتا، کہیں علمی حلقے قائم ہیں، بحث و مباحثہ ہو رہے ہیں، کہیں درس و تدریس اور کہیں فتویٰ لکھے جا رہے ہیں۔ اتنی مخلوق جمع ہے کہ ایک سرے پر کھڑے ہو کر دوسرے سرے تک نظر نہیں دوڑائی جا سکتی۔ فرش ایسا خوشنما کہ شیشے کی طرح چمک رہا تھا، دیواروں کے رنگ و روغن نے آ کے چندھیا دی۔ چھت کی طرف دیکھا تو چاندی کی زنجیروں سے لٹکتی ہوئی قندیلوں اور شمعدانوں کی خوشنمائی نے سب کچھ بھلا دیا۔ اس بقع نور میں چلتے چلتے ایک نمازی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام پھیر کر اس مسافر کا حال پوچھا۔ اسے معلوم ہوا کہ خلیفہ سے ملنا چاہتا ہے۔ نمازی: تو کیا آپ امیر المومنین کے گھر کا پتہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سمرقندی: کیا یہ امیر المومنین کا گھر نہیں؟ نمازی ہنستے ہوئے: نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیا تو نے نماز پڑھ لی؟ اس بیچارے کو نماز کا کیا پتہ، یہ تو اس دین کا پابند تھا جس کی معرفت صرف ڈرونی صورتوں والے دیتاؤں ہی کو حاصل تھی۔ کہاں مندروں کا اندھیرا اور کہاں اسلام کا نور و جمال۔ یہ خاموش رہا تو نمازی نے پھر پوچھا: کیا تم نے نماز ادا کر لی؟ سمرقندی: نہیں جناب، میں نے نماز نہیں پڑھی اور میں جانتا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ نمازی: تیرا دین کون سا ہے؟ سمرقندی: میں سمرقند والوں کے دین کا پابند ہوں۔
نمازی ان کا دین کیا ہے؟ سمرقندی مقدس مورتیوں کی پرستش، نمازی تیرا رب کون ہے؟ سمرقندی مندر کے مروب کن دیوتا، نمازی کیا جب تو بیمار ہوتا ہے تو وہ تجھے شفا دیتے ہیں یا تو حاجت طلب کر کے تو پوری کرتے ہیں؟ سمرقندی میں نہیں جانتا۔ قبول اسلام، اس نمازی نے سمجھ لیا کہ یہ بیچارہ جاہل ہے۔ اس نے اس کے خالی دل میں اسلام کے سیدھے سادے اصول اور اس کا جمال ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی دیر میں یہ اس کے دین کا پابند ہو گیا جس نے عربوں کو پوری دنیا کا حکمران بنا دیا تھا۔ نمازی نے کہا آؤ میں تمہیں خلیفہ کا گھر بتاؤں، اور اس وقت امیر المومنین گھر کا کام کر رہے تھے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس کا چہرہ اسلام کے جمال و کمال سے آگہی کی بنا پر تمتما رہا تھا۔ یہ داخل ہونے والے دروازے کی بجائے دوسرے دروازے سے نکلا اور اس وقت حیران و ششدر رہ گیا جب نمازی لکڑی کے دروازے والے تنگ مکان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا یہ امیر المومنین کا گھر ہے، خلیفۃ المسلمین کے گھر کی حالت۔ اس نے نمازی کی طرف دیکھا کہ شاید مذاق کر رہا ہو، لیکن اسے سنجیدہ پا کر دروازے سے آگے بڑھ گیا۔ اسے دروازے کی دراڑ سے نظر آیا کہ ایک بزرگار سے دیوار لیپ رہا ہے اور ایک بی بی آٹا گوندھ رہی ہے۔ اس نے دروازہ چھوڑ دیا اور غصے سے اس نمازی کو پکڑ لیا اور کہا تو نے مجھ سے جھوٹ بول کر کیا لینا تھا؟ میں نے تو اسے خلیفہ کا گھر پوچھا تھا لیکن تو نے معمار کا گھر بتا دیا۔ نمازی کون سا معمار؟ سمرقندی گھر والا اور کون؟ پھر اسے گھر والے کا حلیہ بتایا۔ نمازی افسوس تجھ پر، وہی تو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اس وقت اللہ کے بعد روئے زمین پر اسے بڑا حکمران کوئی نہیں ہے، اور وہ عورت وہ امیر المومنین کی بیوی، خلیفہ عبد المالک کی بیٹی اور دو خلفاء ولید بن عبد المالک اور سلیمان کی بہن، بعد میں بننے والے دو خلفاء کی ہمشیرہ، عرب کی معزز ترین عورت ہے۔ امیر المومنین بذات خود بڑے مالدار، خوش بوش اور خوش خوراک انسان تھے، لیکن ان میں سے دنیا کی مشہور ترین عادل حکمران عمر فاروق کی رگ تھی جو اسے اس حالت میں لے آئی۔ واپس جا اور دروازہ کھٹکھٹا کے انہیں اپنے قصہ سنا اور خوف نہ کھا۔ اللہ کی قسم یہ کوئی متکبر اور ظالم جابر حکمران نہیں ہے، یہ تو متواضع اور منکسر المزاج امیر المومنین ہے۔ انہیں حق بات نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ جب یہ اللہ کی طرح غصہ میں آتے ہیں تو ہواؤں کے جھکڑ اور بادوں کی بجلیاں اس کی قوت بن جاتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری کہانی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اس کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ والسلام۔